اولے یا توپ کے گولے، اسلام آباد میں ژالہ شہری املاک پر بھاری طوفانی بارش کے ساتھ گولف کی گیند کے برابر اولے، گاڑیوں کے شیشے اور ونڈ سکرینز ٹوٹ گئیں، باڈی پر ڈینٹ، ہیڈ لائٹس کو بھی نقصان، فیصل مسجد کے شیشے ٹوٹ گئے، گھروں کی کھڑکیاں بھی بھاری اولوں کو برداشت نہ کر پائیں، ژالہ سے فلسطینی سفیر ڈاکٹر زہیر زید کی گاڑی کی ونڈ سکرین بھی ٹوٹ گئی۔ برستے اولوں سے پیدل چلنے والوں کے لیے مشکلات، متعدد مقامات پر درخت گرنے سے ٹریفک کی روانی متاثر رہی، کئی علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں طوفانی بارشیں، جہلم، گوجرخان اور راولپنڈی میں حادثات، 6 افراد جاں بحق، متعدد زخمی، حافظ آباد، لاہور میں بوندا باندی، خوشاب اور سرائے عالمگیر میں آندھی کے ساتھ موسلا دھار بارش، کئی شہروں میں طوفانی ہواؤں سے درخت جڑوں سے اکھڑ گئے، بجلی کا نظام متاثر، حسن عبدال، ملاکنڈ، مردان میں بادل برسے، تیز بارش کے باعث موسم خوشگوار، بلوچستان کے شہر بارکھان میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش، مظفر آباد میں شدید بارش سے متعدد علاقوں میں بجلی غائب۔ خیبر پختونخوا میں بارشوں سے سیلابی ریلے چل گئے، خیبر کے ندی نالوں میں طغیانی، پاک افغان شاہراہ پر جگہ جگہ سیلابی صورتحال، بارش کا پانی لنڈی کوتل بازار میں گاڑیوں کو بہا لے گیا، بٹگرام میں موسلادھار بارش اور آسمانی بجلی نے تباہی مچا دی، پانی کے ریلے سے تھاکوٹ بازار زیر آب، بارش کے بعد صورتحال انتہائی خراب، بٹگرام میں موسمی شدت نے نظام زندگی مفلوج کر دیا۔ بلوچستان جو کہ پاکستان کی ڈیسٹنی ہے، پاکستان کے ماتھے کا جھومر ہے، تم 1500 بندے کہو گے کہ جی ہم اس کو لے جائیں گے، تمہاری اگلی 10 نسلیں بھی نہیں لے کے جا سکتی۔ انشاءاللہ you will see that we will beat the hell of these terrorists very soon. Balochistan, you think this 1500 people belonging to BLA and BLF and BRA etc. can take away Balochistan from us? We have those brave fathers that who proudly shoulder the funeral of their sons and take them to the graves. Pakistan will not fall. And for as long as we have those brave mothers that who proudly sacrifice their sons for the sake of the country, Pakistan will not fall. آرمی چیف کا دہشت گردوں کو واشگاف الفاظ میں پیغام، کہا کیا بلوچستان ہم سے چھین لوگے، تمہاری اگلی 10 نسلیں بھی ایسا نہیں کر سکتی۔ اوورسیز پاکستانیز کنونشن میں جنرل سید آصم منیر کا گرجدار خطاب، کہا بلوچستان پاکستان کے ماتھے کا جھومر ہے، انشاءاللہ ہم جلد ان دہشت گردوں کو شکست دیں گے۔ مسئلہ کشمیر پر سرحد پار بیٹھے دشمن کو للکار، غزہ کے مظلوم بہن بھائیوں کو بھی ہر ممکن حمایت کا اعلان، تقریر کے دوران ہال پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونجتا رہا۔ دو مرتبہ اپنے اس مشن میں کامیاب نہ ہو سکے تو پھر تیسری مرتبہ میں نے منسٹر آئی ٹی اور سیکٹری آئی ٹی کے ذمہ لگایا کہ وہ پورٹل بنائیں گے اور اس کے ذریعے اپلیکیشنز ریسیو کی جائیں گی۔ جب تک یوتھ اور تجربہ اکٹھے نہیں ملیں گے اس میں ترقی کا فقدان رہے گا۔ دن رات محنت کریں اور وہ ہنر سیکھیں اور پاکستان کی زراعت کو آپ ایک انقلابی اس کو شکل دیں۔ چین نے ہمیشہ پاکستان کا ہاتھ تھاما۔ IMF کا پروگرام جو ہوا اس میں چین کی بہت لازوال کنٹریبیوشن۔ وزیر اعظم شہباز شریف آئرن بردر چین کی دوستی کے معترف، زرعی اسکالرشپ کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا چین نے IMF سمیت ہر موقع پر پاکستان کا ساتھ دیا، دورہ چین کے دوران زرعی یونیورسٹی میں جدت نے بہت متاثر کیا۔ صدر شی جن پنگ نے 1000 نوجوانوں کو تربیت کے لیے چین بھیجنے کی درخواست قبول کی، پاکستان کے زرعی گریجویٹس اعلیٰ تعلیم کے لیے چین جا رہے ہیں، آپ وہاں جا کر اپنے شعبوں میں مہارت حاصل کریں، نوجوانوں کو موقع دے کر ملکی ترقی کی رفتار بڑھائیں گے، پاکستان کی ترقی تب ہی ممکن ہے جب چاروں صوبے مل کر کام کریں گے۔
पी टी आई रहनुमा सनाउल्लाह मस्तीखेल के खिलाफ कार्रवाइयों पर हुकूमत और अपोजिशन सीख पा, घर का मीटर और ट्रांसफार्मर उतारने पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। चेयरमैन PSC जुनैद अकबर खान ने ऑडिट एतराज़ात का जायज़ा लिए बगैर इजलास ख़त्म कर दिया। कहा, कल सनाउल्लाह मस्तीखेल ने पूछा था कि बाबडा में जैनल क्यों होता है, शायद वो किसी को अच्छा नहीं लगा। सनाउल्लाह मस्तीखेल ने बताया, रात गए उनके गाँव के मीटर्स उतार लिए गए, ट्रांसफार्मर भी साथ ले गए। रहनुमा पीपल्स पार्टी सैयद नमीद कमर ने कहा कि एक पर हमला सब पर हमला है, इस मामले को संजीदगी के साथ लेना चाहिए। सरदार अख्तर मेंगल का 20 रोज से जारी धरना खत्म करने का ऐलान। सरबरा बलोचिस्तान नेशनल पार्टी कहते हैं धरना खत्म करने का फैसला आवाम की मुश्किलात के पेश नज़र किया। अब मुख्तलिफ अजला में रैलियां निकाली जाएंगी। 18 अप्रैल को कोयटा में BNP की मरकजी काबीना के इजलास में आइंदा का लाएअमल तय किया जाएगा। जो ट्रेन्स को अगवा करें, जो बसों को रोक के लोगों को उतारें, लाइन में खड़ा करें और उनके शनाख्ती कार्ड चेक करके उनको कत्ल करें, जो पाकिस्तान का दिफा करने वाले गाजियों और शहदा के ख़िलाफ़ जो है ऐसा जहरीला प्रोपेगेंडा करें कि उनकी हद तक करें, उनके ख़िलाफ़ नफ़रत पैदा करें। इन बिगड़े तिगड़े लोगों का डंडे के अलावा और कोई इलाज ही नहीं है। बसों को रोक कर मुसाफिरों को कत्ल करने वालों के खिलाफ डंडा ही इस्तेमाल होना चाहिए। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह की 365 न्यूज़ के प्रोग्राम हेड ऑन में गुफ्तगू। कहा, मुल्क के दुश्मनों से कोई नरमी नहीं। तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया पूरी दुनिया में पाकिस्तान को बदनाम कर रहा है। आज भी PTI वालों को कहते हैं, आए हमारे साथ बैठ कर बातचीत करें। जब ये अपनी हरकत से बाज आने को तैयार नहीं है तो गिला किस बात का करते हैं। विफाक ही हमारे सूबे के वसाइल पर काबिज नहीं हो रहा, बल्कि बैनुल-अक़वामी क़ुव्वतों को भी और ताकतवर क़ुव्वतों को भी हमारे वसाइल पर कब्ज़ा करने की राह दी जा रही है। हम न बैनुल-अक़वामी क़ुव्वतों को अपने वसाइल का मालिक बनाएंगे और न ही हुकूमत को, वफाकी हुकूमत को इसका मालिक बनाएंगे। तरीक़ाकार होता है सूबे का इख्तियार अपनी जगह बरकरार रहे। अगर कोई कारोबार करना है तो सूबे के साथ किया जाए। सूबे के इख्तियारात पर कोई समझौता नहीं होगा। मौलाना फजलुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, वसाइल सूबे के होंगे, शराइत सूबे की होंगी। सूबे के मफादात को देखते हुए कानून साजी की जाए। इस वक्त सबसे हसास मामला मादनी वसाइल का है। आलमी कुव्वतों के दबाव पर फाटा का इंजमाम खैबर पख्तूनख्वा से किया गया। अफगानिस्तान से कोई मसला है तो बातचीत की जाए। मजीद कहा, PTI वाले नाराज़ ना हों, वो मेरे दोस्त हैं। परवेज़ खटक, महमूद खान और बुज़दार को वज़ीर आला बनाया गया। बताया जाए वो PTI के हैं या इस्टेब्लिशमेंट के साथ। मौलाना का 27 अप्रैल को मीनार पाकिस्तान पर इसराइल के खिलाफ मिलियन मार्च का ऐलान। हुकूमत की पेट्रोलियम मसनूआत पर टैक्स और मार्जिन की भरमार। पेट्रोल और डीजल पर आयद टैक्सेस की तफसीलात सामने आ गईं। दस्तावेज़ात के मुताबिक पेट्रोल पर टैक्स और मार्जिन कीमत में 101 रुपये 42 पैसे आयद, फ़ी लीटर रिवी 78 रुपये 2 पैसे सार्फिन अदा कर रहे हैं। ट्रांसपोर्ट चार्जेस कीमत में 6 रुपये 89 पैसे खराजात आयद, 8 रुपये 64 पैसे डीलर मार्जिन का बोझ भी सार्फिन पर। पेट्रोल पर OMC मार्जिन 7 रुपये 87 पैसे आयद। डीजल पर टैक्स और मार्जिन कीमत में 94 रुपये 23 पैसे की वसूली। फ़ी लीटर लिवी 77 रुपये 1 पैसे आयद। OMC मार्जिन 7 रुपये 99 पैसे, डीलर मार्जिन 8 रुपये 64 पैसे। डीजल पर फ़ी लीटर ट्रांसपोर्ट चार्जेस कीमत में 3 रुपये 59 पैसे की वसूली। हुकूमत को पेट्रोलियम मसनूआत पर लामहदूद लिवी लगाने का इख्तियार मिल गया। सदारती ऑर्डिनेंस की तफसीलात भी सामने आ गई। 5th शेड्यूल के तहत हुकूमत फ़ी लीटर 70 रुपये तक लिवी लेने की पाबंद थी। अब हुकूमत अपनी मर्जी से लिवी आयद कर सकती है। उमरकोट में कौमी असम्बली की नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाबी दंगल। NA 213 पर पोलिंग आज होगी। पीपल्स पार्टी की उम्मीदवार सबा तालपुर का JDA और PTI हिमायत याफ्ता लाल चंद से मुकाबला होगा। सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं जीत पीपल्स पार्टी की ही होगी। सीट MNA नवाब यूसुफ तालपुर के इंतकाल की वजह से खाली हुई थी। ज़िमनी इलेक्शन पर उमरकोट में आम तातील होगी। वजारत दाखिला ने हल्के में रेंजर्स तैनात कर दी।
ٹرمپ کی ٹیرف ٹرین بے لگام 245 کی سپیڈ سے دوڑنے لگی. چین پر محصولات 145 سے بڑھا کر 245% کر دیا. وائٹ ہاؤس کی جانب سے شائع فیکٹ شیٹ سامنے آ گئی. موقف اختیار کیا کہ چین کی جانب سے رد عمل نے قدم اٹھانے پر مجبور کیا ہے. یہ اقدام معاشی اور قومی سلامتی دونوں حوالوں سے اہمیت کا حامل ہے. مذاکرات کے دوران ہی امریکہ کا ایران پر وار، نئی پابندیوں کا اعلان کر دیا. ایرانی آئل انڈسٹری سے جڑے 7 اداروں اور 5 جہازوں پر پابندیاں لگائیں. پابندیوں میں مارشل آئی لینڈ، پیناما، چین اور ملائیشیا کی کمپنیز بھی شامل. بانی پی ٹی آئی کو ریلیف، پنجاب حکومت کو دھچکا. سپریم کورٹ میں 9 مئی مقدمات میں بانی کی ضمانت بحالی کے خلاف دائر اپیلیں خارج. عدالت نے بانی پی ٹی آئی کے فوٹوگرامیٹک، پولی گرافک اور وائس میچنگ ٹیسٹ کی درخواستیں دوسرے بینچ کو منتقل کر دی. بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی اجازت نہ ملنے کے معاملے پر چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے ریمارکس دیے. ہم کوئی حکم نامہ جاری نہیں کریں گے. اس بار آپ کی ملاقات بغیر کسی حکم کے ہوگی. دیکھتے ہیں بغیر حکم کے ملاقات کرنے دی جاتی ہے یا نہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ میں 190 ملین پاؤنڈ کیس جلد سماعت کی متفرق درخواستوں پر آج سماعت ہوگی. جو کچھ ہو رہا ہے وہ بانی کو تنہا کرنے کے لیے ہو رہا ہے. علیمہ خان کی صحافیوں سے گفتگو. کہا بھائی کے خلاف 300 کیسز ہیں مگر انہیں اپنے وکلاء اور ترجمان سے ملنے نہیں دیا جا رہا. گزشتہ روز کیسز لڑنے والے 3 وکلاء کو اندر جانا تھا مگر بانی کے ترجمان نیاز اللہ نیازی کو بھی نہیں جانے دیا گیا. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا ٹی پی لنک کینال کھولنے پر اعتراض. کہا کہ پنجاب نے ٹی پی لنک کینال کو کھولا، ہم پہلے ہی اس پر تحفظات کا اظہار کر چکے. سندھ کو پانی کی 50% کمی کا سامنا ہے. ٹی پی لنک کینال نہیں کھولنی چاہیے تھی. پنجاب اپنا کیس خود خراب کر رہا ہے. ہمارا کیس اور مضبوط ہو رہا ہے. جب تک کینالز کا منصوبہ بند کرنے کا اعلان نہیں ہوگا چین سے نہیں بیٹھیں گے. خورشید شاہ نے دریائے سندھ سے نہریں نکالنے کے معاملے کو انتہائی حساس قرار دے دیا. کہا پانی کا ایشو طے شدہ ہے اور طے شدہ ایشو کو ہاتھ لگانا خام خواہ کی جنگ چھیڑنا ہے. ہم چاہتے ہیں حکومت چلے لیکن طے شدہ ایشو کو نہ چھیڑا جائے. حیدرآباد میں پیپلز پارٹی کے پاور شو کی تیاریاں. سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کا ہٹری بائی پاس پر جلسہ گاہ کا دورہ. انتظامیہ کی سیکیورٹی، روڈز اور ٹریفک سمیت مختلف امور پر بریفنگ. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو 18 اپریل کو جلسے سے خطاب کریں گے. پنجاب حکومت کا کاشتکاروں کے لیے خصوصی پیکج. گندم کے 5.5 لاکھ کسانوں کو براہ راست سپورٹ فنڈ کے تحت 15 ارب روپے فنڈز کی منظوری. آبیانہ اور فکس ٹیکس میں چھوٹ کا بھی اعلان. صوبائی اور ضلعی سرحدوں پر گندم اور آٹے کی نقل و حمل پر پابندی ختم. گندم اور گندم سے تیار شدہ اشیاء کی ایکسپورٹ کے لیے وفاقی حکومت سے رابطے کا فیصلہ. وزیر اعلیٰ پنجاب کہتی ہیں کسان کا نقصان نہیں ہونے دوں گی. گندم کے کاشتکار کو بھرپور معاوضہ ملے گا. پنجاب حکومت گندم پروکیورمنٹ پر نیا فارمولا لے آئی. پارلیمانی سیکرٹری ملک وحید نے کہا کہ کسانوں کی گندم 4 ماہ تک سرکاری گوداموں میں سٹور ہوگی. 70% رقم موقع پر دیں گے. 4 ماہ تک گندم رکھنے کا کوئی کرایہ نہیں ہوگا. 4 ماہ بعد قیمت بڑھی تو منافع سمیت 70% رقم ادا کی جائے گی. ہم ملز مالکان کے لیے 100 ارب مختص کر رہے ہیں جس سے ملز مالکان فوری گندم خرید سکیں گے. بابا گرو نانک انٹرنیشنل سہ ملکی کبڈی کپ کا میلہ سج گیا. افتتاحی میچ میں بھارت نے ایران کے خلاف میدان مار لیا. 34 کے مقابلے میں 38 پوائنٹس سے فتح اپنے نام کر لی.